ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورت کا نام البقرہ، آیت نمبر 177 سے. سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ 176 پہ ختم ہو گیا اور تیسرا حصہ آج کی زیر درس آیات 177 سے تیسرا حصہ شروع ہے. اور چاروں حصوں کے بارے میں نے تفسیرات کیے تھے سورت کی شروع میں. اس تیسرے حصے کے اندر بھی 4 ابواب ہے اور پہلے باب کے اندر 177 سے 195 تک اور اس پہلے حصے کے اندر 274 آیات تک یہ حصہ چل رہا ہے. تو دوستو بزرگوں، 177 آیات سے 195 تک پہلا باب ہے. اس پہلے باب کے اندر تہذیب الاخلاق، اخلاق کو سنوارنا، بہترین اخلاق، اس کے کہ بہترین اخلاق کا اپنا ہے کون. مجاہد کے اندر یہ 10 صفات ہونی چاہیے اور ان 10 صفات جو ہے 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، 5 کا عمل کے ساتھ ہے. اس ایک باب کے اندر جو ذکر ہے، شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد واپس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے لگے. تو اہل کتاب نے اعتراض کیا، یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ اگر یہ حق نبی ہوتا تو اس قبلے کو نہیں چھوڑتے، واپس کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کرتے، بلکہ یہی بیت المقدس ہی کو قبلہ بناتے. یہ کیسے نبی ہے؟ کبھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے، نماز پڑھتے، پھر بیت المقدس کی طرف، پھر واپس کعبۃ اللہ کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ اصل نیکی جو ہے، جنت میں لے جانے والی نیکی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے. یہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا، حالانکہ یہود و نصارہ خود اس پر متفق نہیں ہے، آپس میں بھی متفق نہیں ہے. دونوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے. یہودی مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں اور عیسائی جو ہے مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. اور باقی تفسیرات آپ حضرات نے سن لی ہے سپارے کی شروع میں. تو اللہ رب العزت نے ان کے رد فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. تو مشرق کی طرف کون رخ کرتے؟ عیسائی، اور مغرب کی طرف یہود. تو اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، لیکن نیکی من اس شخص کا ہے، آمن باللہ، جس نے ایمان لایا اللہ پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ نیکی ہے.
اور جس کا عقیدہ توحید کا ہو اس کی نیکی کار آمد ہے، جس کا عقیدہ توحید کا نہ ہو اس کی نیکیاں برباد ہے۔ یہود نصارہ دونوں شرک کرتے ہیں اور پھر اس کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اور نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے؟ ولیکن البر، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف شروع میں رخ، پھر بیت المقدس کی طرف رخ، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ولیکن البر، لیکن یہ کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایک والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ قیامت کے منکر تھے مشرکین مکہ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اور اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، ایمان لائے اللہ پر، نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، نمبر 3 والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان ہو کہ یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے اور انسانوں سے لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بابا آدم سے بھی پہلے۔ تو والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان ہو، والکتاب، اور آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ ہم تورات، زبور، انجیل کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ جیسے قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی نازل کردہ کتاب ہے، اسی طرح تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے وہ منسوخ ہو چکے ہے، قرآن کے اوپر عمل ہے۔ تو والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان۔ ہم تمام اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سارے نبیوں کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے، تنگ نظر ہے، لیکن شدت پسند اور تنگ نظر خود ہے۔ یہودی ہمارے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور ہم موسیٰ کریم اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں۔ انجیل کو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو مسلمان وسعت ظرف والے ہیں، اور وہ تنگ نظر لوگ ہیں، شدت پسند لوگ ہیں، اور بدنام کیا ہے مسلمانوں کو، میڈیا ان کے ہاتھ میں نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ 5 چیزوں پر ایمان۔ ان 5 چیزوں جو اللہ نے ذکر کیا ان میں سے ایک سے انکار کرنا ہے، اللہ کو مان لے، قیامت کے دن کو مانے، فرشتوں کو نہ مانے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ فرشتوں کو مانے، کتابوں کو نہ مانے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ کتابوں اللہ کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، فرشتوں کو مانے اور کتابوں کو مانے، اللہ کے نبی سے انکار کرے تب بھی یہ ہر ایک کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وآت المال علی حبی، اور نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ یہ ان 5 چیزوں پر ایمان ہو۔ نمبر 2 وآت المال علی حبی، اور مال دے دے اس کی محبت پر، اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے اور دیا کسی کو غریب کو اللہ کے رضا کے واسطے، اور کسی سے بغض رکھا اللہ کے رضا کے واسطے، فقد استکمل الایمان، یہ کامل ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ، اور دیا مال کو اللہ کی محبت پر، یادوں میں یا اس مال سے اس کی محبت بھی ہے۔ کس کو دیا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو۔ کس کو دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اگر کسی غریب مسکین کو، اجنبی کو دو گے تو ایک ثواب ہے، اور قریبی کو دے گے، اپنے عزیز قریب کو دو گے تو دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ نمبر 2 والیتامیٰ، یتیموں کو مال دیتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا مال سے محبت ہے لیکن دیتا ہے اقربا کو، یتیموں کو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو
جانوروں کے اندر یتیم ہے، ایک انسانوں میں یتیم ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ کیا ہو، نابالغ ہو، نابالغ ہو، باپ مر جائے، اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، اس کے اوپر تشریح ہے لیکن ابھی جنازہ ہے اس وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں۔ والیتامى، اور یتیموں پر، یتیموں کو دیتا ہے۔ والمساکین، اور مساکین، مساکین جمع ہے مسکین کی، مسکینوں کو دیتا ہے مال۔ وابن السبیل، وابن السبیل، اور مسافروں کو، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، خرچہ کم ہو گیا یا اس کو ضرورت ہو گئی، تکلیف آ گئی تو اس کی مدد کرنا، مالی مدد کرنا۔ والسائلین، سوال کرنے والے، محتاج۔ ایک تو آج کل پیشور ہے، پیشور جو انہوں نے پیشہ بنایا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ محتاج ہے، نہیں رکھتا ہے، ان کو دینا ثواب ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن کی آزادی میں، جیسے پہلے غلام ہوتے تھے، آج کل غلام نہیں ہے لیکن مقروض ہے، ایک بندہ زیادہ مقروض ہے، قرضہ ہے ان کے اوپر، تو اس کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے قرضہ ادا کرے۔ تو کتنا ہو گیا؟ وآت المال علی حبہ، مال دیتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا مال سے محبت، مال سے محبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کو زیادہ مال پسند بھی ہو، مال پسند بھی ہو، اور آپ کو بخالت بھی ہو رہی ہو، بخل بھی ہو رہا ہو، اور ساتھ ساتھ مالدار ہونے کا بھی فکر ہو، پھر اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ نے اس کی مال کے ساتھ محبت بھی ہو، اچھا مال ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کو بخل بھی ہو کہ میں کیسے خرچ کروں اس پر، اچھا مال ہے، اور ساتھ ساتھ فقر ہونے کا بھی اندیشہ ہو، اور مال بڑھانے کا بھی اندیشہ ہو کہ میں مالدار بن جاؤں، اور ایسے حالت میں اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، یہ چھ قسموں کو۔ وأقام الصلاة وآت الزكاة، نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور نبیوں پر ایمان لانا، اور مال دینا محبت کے ساتھ، مال کے ساتھ محبت بھی ہو، خرچ کرنا اقربا کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، مسافروں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، اور مقروضوں کے قرضے اتارنا، یہ نیکی ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ یہود یہ کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا نیکی واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا نیکی، بہترین نیکی ہے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس کو جدا نہ کرو، اس کو جدا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں ایماندار ہونے میں سچا نہیں ہے۔ نماز بھی اور زکوٰۃ یہ دونوں فرائض میں سے ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے صاحب نصاب کو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور یہ مال زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے؟ یہ مال کی صفائی ہے، مال کی صفائی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اور سب سے اعلیٰ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اعلیٰ وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ، حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو ایک ہی یہ وعدہ ہے۔ تو پھر اس اللہ کے ساتھ اس وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ ادھر کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو لوگ پیرانی پیر بھی کہتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے بندہ تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ زبان سے تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور تو نے دل کے اندر ہزار خدا بنا لیے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ عبد القادر جیلانی، اے انسان، اے بندہ تجھے شرم نہیں آتی، زبان پہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور دل میں تو نے ہزار معبود بنا لیے ہیں، معبود ہے تو ایک ہی اللہ ہے۔ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اذا عاهدوا، جب بھی عہد کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامات، بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3،
मुनाफिक की 3 निशानियां, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे झूठ बोले, बातों बातों में झूठ, हर बात में झूठ। और आजकल जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं कहते हैं ये बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, हाँ सियासत तो है, सियासी बंदा है। और जो झूठ नहीं बोलते कहते हैं इसको बात करने का तरीका नहीं आता है। जो ज़्यादा झूठ बोलता है वो होशियार समझता है आजकल के माशरे में। इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा, और जो वादा करे और खिलाफ वर्जी करे, ये किसकी निशानी है? और आजकल जो है कितने वादे हो रहे हैं, वोट हमें दे दो, जो भी काम है हम आपके लिए तैयार है। फिर जब इख्तिदार पे आ जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, फिर तो पहचान भी नहीं है, फिर छोड़ते भी नहीं। अल्लाह अकबर। और भी है वइज़ा वादा अखलफा वइज़ा उतमिना खाना, और जब अमानत रखी जाए तो उसके साथ अमानत रखी जाए उसमें खयानत करे। तो मुनाफिक की बड़ी निशानी क्या है? एक ये है कि जब बात करे तो झूठ बोले, झूठ हराम है, झूठ बोलना हराम है। हदीस पाक के अंदर आता है कि मोमिन के साथ अल्लाह ने किरामन के फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर किए हैं। जब ये मोमिन मुसलमान झूठ बोलता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, उस मोमिन से 1 मील दूर चले जाते हैं। किसकी वजह से? और आजकल पूरी महसूस है वो झूठ की नहुसत और बदबू की वजह से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, और फिर बातों बातों में झूठ। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना, और पीछे गुजर गया सबर। या अय्युहल्लज़ीना वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व, वहाँ पर सब्र के बारे में मैंने वहाँ तशरीह की थी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के 3 किस्में जिक्र की है कि वस्साबिरीना, सब्र करने वाले फिल बअसाए, सख्तियों में, वज़र्राए, तकालीफ में, वहीनल बस, और जंग के वक़्त सब्र करोगे। समझ गए? किसके साथ जंग? किसके साथ? फैज भाई किसके साथ? काफिर के साथ, मुशरिक के साथ। मोमिनों का आपस में कोई जंग नहीं है। अल्लाह अकबर। और हर काफिर के साथ भी नहीं है कि जो भी काफिर है बस मारो, नहीं, उनके लिए भी शराइत है। कुरान है, अल्लाह ने शराइत रखे हैं। जैसे नमाज है, अब नमाज फर्ज है तो बगैर वज़ू के नमाज हो जाती है। अल्लाह अकबर। वस्साबिरीना फिल बासा, ये सब्र करने वाले सख्तियों में, वज़र्राए, बासा कहते हैं बा से तूफान है, ज़लज़ला है, वज़र्रा बीमारी, वहीनल बास, और वक्त जंग। उलाइका लल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह फरमाते यही लोग हैं सच्चे, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं मुत्तकी परहेज़गार। यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी और परहेज़गार है। ये है नेकी करने वाले जो अल्लाह ने एक आयत के अंदर जिक्र किया है। इसके अंदर तशरीह बहुत थी और जनाजा आ गया, वो साथी इशारा कर रहा है। जो कुछ कहा और आप सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।